بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا جو لفظ ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں جنت کے معنی ہے باغ، جنتن کے معنی ہے باغ۔ تو آخر وہ جو جگہ ہے جو ایمان والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو مرنے کے بعد ملے گی، جس میں بے شمار لامحدود نعمتیں، جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اس کو باغ کیوں کہتے ہیں، جنت کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں دو رائے ہیں زیادہ مشہور تو وہ ہے کہ جنت کے معنی باغ ہیں، اور اس کو باغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے وہاں پر باغ موجود ہیں، ہریالی، درخت اور سائے وہاں پر بہت ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف باغ ہی باغ ہے، باغوں کی کثرت بہت ہے وہاں پہ، محل بھی بیچ بیچ میں محلات ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، شاندار بالا خانے ہیں، لیکن باغات کی کثرت ہے، اس لیے باغ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف باغ ہی ہے وہاں پہ۔ جیسے مثال کے طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ جہنم کو نار کہا جاتا ہے۔ نار عربی زبان میں آپ نے قرآن میں پڑھا، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے۔ تو جہنم کو نار کہا جاتا ہے، اور نار کے معنی آگ ہے۔ حالانکہ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، جہاں پہ سردی کا عذاب ہوگا۔ جیسے آگ والے حصے میں سخت گرمی کا اور جلنے کا عذاب ہے، جہنم میں ایک دوسرا حصہ زمہریر ہے، جہاں پہ سخت سردی کا بے انتہا، ناقابل تصور، ناقابل بیان حد تک کی سردی کا عذاب ہے۔ ایک اور حصہ ہے جہاں پہ سڑن کا، سخت بدبو کا عذاب ہے۔ لیکن پوری جہنم کو نار کہا جاتا ہے کیونکہ آگ والا حصہ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں باغ والا حصہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری رائے بھی ہے جو اس سے کم مشہور ہے لوگوں میں، وہ یہ کہ جنت کے ایک معنی آتے ہیں ڈھال کے۔ جنہ کا معنی ہے چھپا دینا۔ وہ جو ڈھال ہوتی تھی پہلے تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے، تلوار کو روکنے کے لیے، تو اس کو جنہ کہا جاتا تھا، جنہ جیم پر پیش کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی بندے کو ڈھانپ لیتا تھا اور تلوار کے وار سے چھپا لیتی تھی وہ ڈھال۔ تو چونکہ جنت جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی خیال نے اس کے بارے میں تصور نہیں کیا، ناقابل بیان نعمتیں ہیں، تو چھپی ہوئی ہے، غیب ہے، اس لیے جنت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی باغ والی، وہ زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں جنت کے بارے میں۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے جنت و جہنم کے تذکرے روزانہ ہونے چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے آخرت کی یاد ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے دنیا میں، دنیا کی جو بظاہر بڑی لبھاؤنی جو چیزیں ہیں، یہاں کی جو پرکشش چیزیں ہیں جو ہمیں مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہے، گناہوں کی طرف، ان گناہوں سے، ان دنیا کی حقیر لذتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ آخرت کو یاد کیا جائے، حقیقی منزل کو یاد کیا جائے، جنت و جہنم کے تذکرے ہوں۔ کبھی جنت کے تو شوق پیدا ہو نیک کام کرنے کا، کبھی جہنم کے تو خوف پیدا ہو گناہ کرنے سے۔ تو ایک حدیث سناؤں جنت کے بارے میں۔ میرے سامنے مشکات شریف کھلی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا۔ ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو قرآن میں ہے، لفظ بھی اللہ کا اور باتی بھی اللہ کی، وہ تو قرآن پاک ہے۔ ایک وہ بات کہ حضور اپنے الفاظ میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں اور یہ بول کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، قرآن میں وہ بات نہ ہو تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، یہ کتنے محبت سے بولنے لگے، عبادی الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے وہ بنایا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ کیسی نعمتیں ہوں، کسی کان نے، نہ کسی انسان کے کان نے، نہ کسی فرشتے کے کان نے، نہ کسی نبی کے کان نے۔ تو اب آپ کو سوال ہوگا، کان تو سنا ہی ہے، اس میں فلاں نعمتیں ہم نے بھی سنی، نبیوں نے بھی سنی ہے، اس کی پوری حقیقت کے ساتھ نہیں سنی۔ ہم نعمت، جنتوں کی جو نعمت سنتے ہیں
تو اس کو اپنے خیال میں، اس کو ہمارے ذہن میں اس کی تصویریں بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے حقیقتاً وہ ہیں وہ ہماری سوچ سے کہیں بالاتر ہیں۔ جب ہم جنت کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اس کے بارے میں جو سنا تھا وہ تو بہت کم تھا۔ اسی کو فرمایا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ولا اس سے بڑی بات ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کسی آدمی نے سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، ایسی نعمت ہے وہ۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، تم پڑھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں، لا تعلم نفس، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی نعمتیں کیا میں نے چھپا کر رکھی ہے جنت میں۔ تو جنت کی جو نعمت ہے، ہم اگر زندگی بھر بیان کرتے رہیں، اپنے تصورات سے اس کو اچھے سے اچھا بتاتے رہیں کہ ایک اینٹ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، جیسے کہتی شریف میں کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ہم اس کو 60 سال بولتے رہیں، 60 سال نہیں 60,000 سال بولتے رہیں، سارے انسان بولیں گے، زندگی بھر قیامت تک صرف جنت کا تذکرہ ہو، اس کو بڑھا بڑھا کے ہم اس کو بولیں اور سننے والے سنیں، سوچنے والے سوچیں، تب بھی یہ حدیث کہتی ہے کہ اس سے بھی اچھی ہے جنت، اس سے بھی اچھی ہے، کسی بھی بیان سے بالاتر ہے۔ ایک تو انسان بولے ہی نا، لیکن اگر ہم بولنا شروع کر دیں، لاکھوں سال تذکرہ کرتے رہے وہاں کے حسن کا، وہاں کی جمال کا، وہاں کی لذت کا، وہاں کی عیش کا، وہاں کے محلات کا، وہاں کی زمین کا، وہاں کی فضاؤں کا، زندگی بھر کائنات کے ختم ہونے تک بولتے رہیں، تب بھی یہ حدیث تو سچی ہے نا کہ کسی بھی تصور سے بالاتر ہے جنت، سوچ نہیں سکتے، لاکھوں سال سوچنے کے بعد بھی سوچ نہیں سکتے، اس سے بھی بہتر ہے جنت۔ کتنی ملے گی وہ جنت؟ اتنی ملے گی کہ جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہے، جو جہنم میں عذاب جھیل کر سب سے لاسٹ مین، آخری آدمی جو جنت میں انٹر کرے گا، جس کی انٹری تقریباً اس کی خود اس کی امید نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، میں کیسے جاؤں؟ تو وہ آدمی جو آخر میں جنت میں گھسے گا، اس کو بھی اس پوری زمین جس میں سمندر بھی ہے اور بر اعظم بھی ہے ساتھ، اس پوری زمین جو پورے جو زمین ہے، گولا جو پورا ہے، اس کا 10 گنا ملے گا۔ وہ جنت جس کا ایک لاٹھی زمین، حضور فرمایا ایک لٹھا زمین خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور اس کے اندر جو خزانے ہیں، بیش بہا موتی، جواہرات، ہیرے، سونے، ہر طرح کی قیمتی چیزیں، وہ ساری زمین بک جائے گی تو جنت کی ایک لاٹھی زمین نہیں خرید سکتے۔ اس قیمتی جنت کا اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زمین ملے گی آخری درجے کے جنتی کو۔ کتنی نعمتیں ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری میں گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔